تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم درود پاک کی برکت جانیں گے۔ اس کو پڑھنے سے اتنی بڑی برکت ہوتی ہے، اس بیان میں جانیں گے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین پورا ویڈیو کو ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں برطانیہ، موریشس اور افریقہ کے مختلف ملکوں کے دورے کے بعد آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آنے والا مہینہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور آنے والا مہینہ 1500 سالہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا مہینہ ہے۔ تو آج سے اس کی تیاری کے سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، آپ کے فائدے کے لیے، اور یہ فائدہ صرف دنیا ہی کا نہیں بلکہ آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ آیت درود میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ آیہ کریمہ بچپن سے لے کر ابھی تک اور باپ دادا سے لے کر پردادا تک سب سنتے چلے آئے ہیں، اور اس آیت کے بعد درود شریف کا نذرانہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں، اور اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کروں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو دعوت جن کو پیش کی جاتی کچھ متاثر ہوتے، اور کچھ کے دلوں میں شدت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت ہوتی۔ تو وہ لوگ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتے، تو وہ لوگ جو دعوت دین قبول نہیں کرتے تھے، وہ نفرت میں قبول کرنے والوں کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں بھی کانٹے بچھاتے تھے۔ اس کے باوجود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کی رسپانسبلٹی کو نبھاتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، اور وہ لوگ جن کی قسمت میں اللہ عز و جل نے دین اسلام رکھا تھا وہ قبول کرتے چلے جاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، مقام اور مرتبے کو کم کرنے کی غرض سے
اس زمانے کے دشمن اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لب کشائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنا شروع کر دیا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرٹیسائز کریں گے تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں گے، ان کی عظمتیں ان کے دلوں سے نکل جائیں گی۔ تو میرے پروردگار نے حضور کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ آیہ کریمہ نازل فرما دی کہ تم کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو اور ان کی عظمتوں کو جانو، وہ اتنے بلند و بالا مقام پر فائز ہیں کہ میں خود خدا ہو کر ان پر رحمت نازل کرتا ہوں، اور صرف یہ کام میں نہیں کرتا، میرے فرشتے بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کو نازل کرتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم آیہ کریمہ ہے اور یہ اتنا عظیم حکم ہے اور درود شریف اتنا عظیم عمل ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود اگر فرشتہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود پڑھنے والے فرشتوں کو اپنا فرشتہ کہتا ہے۔ یوں تو سارے فرشتے اس کے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رب قدیر نے فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لیکن کہیں ان سجدہ کرنے والے فرشتوں کو یا ان کی نسبت کو اللہ نے اپنی طرف نہیں فرمائی، فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ لیکن جب بات درود کی آتی ہے تو فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے۔ اللہ نے ان فرشتوں کی نسبت اپنی طرف کر کے بتائی کہ جو فرشتے ہیں وہ میرے تو ہیں ہی، لیکن میرے محبوب پر جو درود پڑھتے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہیں، وہ میرے خاص فرشتے ہیں۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود پیش کرتا ہے، وہ عام نہیں ہو جاتا، اللہ کے خاص بندوں میں ہو جایا کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب جمعہ 100 مرتبہ درود پڑھے، 100 مرتبہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کی 70 حاجتیں دنیا کی اور 30 حاجتیں آخرت کی پوری فرمائے گا۔ اور دنیا کا کون سا مسلمان ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اسے نصیب نہ ہو؟ ہر مسلمان کی آرزو ہے، بلکہ ہر صحابی کی آرزو ہے کہ جیے بھی تو حضور کے قدموں میں اور مرے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مجھ سے قریب کون ہوگا، سب سے زیادہ مجھ سے قریب کون ہوگا، اور مجھ سے اگر قریب ہونا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اولی الناس بی فی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک لوگوں میں قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتے ہوں گے۔ اس لیے کہ آخرت کے اندر
کوئی ماں کے قریب ہونا پسند نہیں کرے گا، کوئی باپ کے قریب ہونا پسند نہ کرے گا، نہ ماں قریب کرنا پسند کرے گی، نہ باپ قریب کرنا پسند کرے گا، سب نفسی نفسی میں ہوں گے۔ ایک ہی ذات ہوگی جس کو اپنی امت کی فکر ہوگی، وہ ذات پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا ہے تو کثرت سے درود شریف کو اپنی عادت بناؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا، یہ کتنا بڑا عمل ہے اور اس کا فائدہ کتنا عظیم ہے۔ دنیا ہی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں، بلکہ ہر تکلیف کے اندر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کی مدد فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص سفر کے لیے روانہ ہوا، افضل الصلوات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور غالباً تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا، باپ گنہگار تھا، خطا کار تھا۔ اس زمانے میں فلائٹ کا سفر تو ہوتا نہیں تھا، یا تو اونٹ یا پھر جو ہے وہ بحری جہاز کے ذریعے انسان سفر کرتا تھا۔ باپ بیٹے سفر کے لیے روانہ ہوئے، دوران سفر اچانک باپ کی طبیعت خراب ہوئی اور باپ کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا جو اپنے باپ کے ساتھ تھا، انتقال کے بعد بے پناہ پریشان ہوا، اور پریشانی اور اس وقت بڑھ گئی کہ انتقال کے بعد اس کے باپ کے چہرے کا رنگ ایک دم سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، اور پیٹ بڑھ گیا۔ ایک تو باپ کا انتقال اور دوسرا باپ کی یہ حالت، اسے دیکھنے کے بعد وہ بیٹا پریشان ہوا کہ میں اپنے باپ کو غسل دینے کے لیے کس کو بلاؤں؟ جو بھی میرے باپ کو دیکھے گا تو اس کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں میرے باپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ لیکن بہرحال بیٹا تھا، تدفین کا معاملہ بھی تھا، تکفین کا معاملہ بھی تھا، تغسیل کا بھی معاملہ تھا، اسی شش و پنج میں تھا، جنگل و بیابان ہے، ٹینشن ہی ٹینشن کے اندر تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کا لگنا تھا کہ اس نے دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھیے میرے والد سفر کے اندر انتقال کر گئے اور ان کے چہرے کی یہ پوزیشن ہے، جسم کی یہ پوزیشن ہے۔ کہا غم نہ کر، اور پھر وہ نورانی چہرے والے بزرگ نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پیٹ پر ہاتھ پھیرا، تو اس شخص نے، اس بچے نے اپنے باپ کی پوزیشن دیکھی تو باپ کی کیفیت اس ہاتھ کے پھیرنے کی وجہ سے چہرہ بھی روشن ہو گیا اور پیٹ بھی نارمل ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو باپ واقعی چہرہ اس کا روشن ہو چکا تھا اور پیٹ بھی اس کا کم ہو چکا تھا، اور نارمل ایک نورانی چہرے والا اس کا باپ بن چکا تھا۔ اسی وقت جب خواب دیکھا تھا اور بچے کے باپ کی پوزیشن یہ دیکھی تھی تو خواب ہی میں اس نے نورانی چہرے والے سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں جو اس بے سر و سامانی میں میری مدد کے لیے آئے؟ تو اس وقت اس نورانی چہرے والے نے کہا تھا میں کوئی اور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تیرا باپ اس میں کوئی شک نہیں کہ گنہگار تھا، لیکن اس کی عادت تھی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا۔ آج اس مصیبت کے اندر میں اس درود کی وجہ سے اس کی مدد کے لیے حاضر آ گیا ہوں۔ مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا ہم کو بھی ہے، لیکن مرنے کے بعد یہ درود اتنا کام آتا ہے، اتنا کام آتا ہے، جیتے جی بھی کام آتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود و سلام پیش کیا جائے اور اس کی عادت اگر انسان بنا لے تو یہ درود اس کی دنیا کی مصیبتوں کے لیے بھی کافی ہے اور آخرت کی تکلیفوں کے ازالے کے لیے بھی کافی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ
حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ اور ملتا ہے، قیامت کے دن بندے کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ ایک بندے کی سچویشن یہ ہوگی کہ کثرت گناہ کی بنیاد پر اس کا پلڑا اور گناہوں کا دفتر جب میزان پر رکھا جائے گا تو کثرت گناہ کی وجہ سے اس بندے کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے حکم ہوگا کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے پاس پہنچیں گے اور اپنی آستین مبارک میں سے ایک پرچہ نکالیں گے۔ اس پرچے کو میزان کے پلڑے میں، نیکیوں کے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے گا تو نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائے گا۔ حکم ہوگا کہ اس بندے کو جنت میں ڈال دو۔ وہ بندہ اس پرچہ ڈالنے والے بزرگ کی بارگاہ میں عرض کرے گا آپ کون ہیں کہ اس وقت میری مدد کے لیے آئے؟ تو اس وقت نورانی چہرے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور تو جو روزانہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا، یہ درود اس پرچے کے اندر ہے جسے میں نے اس میزان میں ڈال دیا، جس سے تیری نیکیاں زیادہ ہو گئیں۔ پتہ چلا درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر دنیا کی مصیبتیں بھی اللہ دور فرماتا ہے اور آخرت کی مصیبتیں بھی دور فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کثرت سے درود شریف پڑھو، اور کثرت کے حوالے سے محدثین اور فقہا کا قول یہ ہے، کسی نے کہا کثرت سے مراد روزانہ 1000 مرتبہ، کسی نے کہا کثرت سے مراد روزانہ 700 مرتبہ، کسی نے کہا کثرت سے مراد 350 مرتبہ، اور کسی نے کہا کثرت سے مراد کم از کم روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شخص ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور 10 درجے کو بلند فرمایا کرتا ہے۔ ماہ مبارک قریب ہے، آج ہی سے اپنا معمول بنا لو، ایک ٹارگٹ فکس کر لو کہ کم از کم 12 ربیع النور تک ہم پوری فیملی، اپنی فیملی کو جوائنٹ کرو، فیملی کو ساتھ میں لو، اور مل کر کے 12 ربیع النور تک کا ٹارگٹ ہر گھر والا یہ بنا لے کہ ہم سب فیملی مل کر کم از کم 51,000 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، درود ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے، آپ کہیں سے بھی پڑھو، درود کے ذریعے حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ درود پڑھو گے آپ کا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جائے گا۔ اس لیے اس کو اپنی عادت بناؤ، کوئی مصیبت ہو درود پڑھو، کوئی تکلیف ہو درود پڑھو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ ربیع النور کی آمد سے پہلے درود شریف کو اپنی عادت بنا لو، کثرت سے پڑھو، اپنی اولاد کو بھی اس کا پابند کرو، انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے اور آپ کو سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کا عادی بنا دے، اور ہماری زبان کو درود شریف سے تر رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وضو سے ہوں بہت بہتر ہے، لیکن اگر آپ وضو سے نہیں بھی ہیں اور درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ درود شریف پڑھیں۔ ایک ٹارگٹ فکس کر لیں اپنا کہ روزانہ اتنی مرتبہ درود پڑھیں گے، خدا کی قسم اس کی برکتیں آپ محسوس کریں گے، دل کو سرور ملے گا۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی تو ضرور ویڈیو کو لائک کرو، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرو، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین اسی طریقے کی ویڈیو روزانہ ہمارے چینل پہ آتے رہیں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔